لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور یہاں دین سے مراد کسی کا عقیدہ تبدیل کرنے میں، یعنی کسی کو جبراً مسلمان بنانے کا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہو جائے پھر تو اس سے نماز پڑھائی جائے گی نا، اسے پھر زکوٰۃ اس سے لی جائے گی، لڑائی ہوگی اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی میں سے علیحدہ ہو چکی ہے، جدا ہو چکی ہے. یعنی دونوں پہلے گڈمڈ تھے، یہ فرقان آیا، اس نے علیحدہ علیحدہ کر دی، برائی علیحدہ ہو گئی اور نیکی علیحدہ ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. محض اللہ کو مان لینا یہ مطالبہ نہیں ہے. جو غیر ہیں اللہ کے مقابل، جو ضد و ند ہے، ان کا انکار کر کے اللہ کو ماننا، یہ ایمان کہلائے گا. ومن یکفر بالطاغوت، جو یہ طاغوت کا لفظ بنا ہے وہی طغا، یطغا، سرکشی کرنا، اور اس میں سے طاغی یہ سرکشی کرنے والا، اور طاغوت عام طور پر اس کا ترجمہ شیطان کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو وہ نمرود تھا، یا یہ کہ جو فرعون تھا، وہ بھی طاغوت ہیں. اسی طرح جو کعب بن اشرف تھا مدینے میں، اس کو بھی طاغوت کہا گیا ہے. تو گویا وہ انسان بھی کہ جو اللہ کی جگہ پہ اپنی اتھارٹی چلا رہے ہوں، جو کہہ رہے ہوں میری مانو اللہ کی ماننے کے بجائے، وہ ادارہ ہو کوئی یا یہ کہ کوئی فرد ہو، وہ بھی طاغوت کے حکم میں ہی آئے گا. اس کا انکار کرنا یہ لازمی ہے. یعنی ہر کسی کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی کہ جو دعویٰ کرتا ہو کہ میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے فلانا، اور جو اس کا استحقاق ہے وہ آپ کی نظر میں اللہ کا استحقاق ہے، تو اب اس کا انکار کیے بغیر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے. اس کا انکار کرنا ہوگا. اسی لیے پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ. تو طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان لایا جو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایک بڑا مضبوط کنڈا، بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے.